ہے کہ بوسنیا کا جو فیصلہ ہوا ہے جس میں عیسائی بھی شریک ہیں اور مسلمان بھی شریک ہیں، ایسی پہلے کوئی مثال نہیں کہ کبھی کسی حکومت میں یہ عیسائی شامل ہوئے اور مسلمان اور وہ کامیاب ہوئی ہو۔ سائپرس میں کیا تھا تو وہاں جو حال ہوا ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے۔ تو حضور کا کیا خیال ہے کہ اس معاہدے کے؟ دیکھیں یہ جو قتل بیبند سے نئے نئے نقشے ابھرتے ہیں، بنتے ہیں، مٹتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ قومیں جن کو خدا نے اب غلبہ عطا کیا ہے دجال کے نام پر، یاجوج ماجوج کے نام پر، یہ دنیا کے جغرافیہ گھڑنے والے، کاٹنے والے، نئے ملک بنانے والے یہی لوگ ہیں۔ ابھی تک اس طرح بھی مسلمان کو توجہ نہیں ہے۔ جب تک طاقت نہیں حاصل کرتے، میں مذہبی بات نہیں کر رہا، سیاسی لحاظ سے بھی، اس وقت تک ان کی کچھ نہیں سنی جائے گی۔ اب کویت میں کیا ہوا تھا؟ کویت انگریز نے کترا تھا اور عراق کا ایک حصہ کاٹ کر اس کا ایک ٹکڑا الگ بنا کر سعودیہ کی سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ شامل کر دیا انہوں نے شمال میں۔ یہ جو واقعہ گزرا، تاریخی واقعہ، اس کو خود انگریز مصنفین وغیرہ کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں اور ان کے اخبار نویس اس دوران جھگڑے میں خود بیان کر چکے ہیں کہ قصور تو صرف اتنا عراق کا کہ اس نے کہا کہ ہمارے ملک کا حصہ جو تم نے زبردستی دے دیا تھا وہ ہم آپ لینا چاہتے ہیں تمہاری اجازت کے بغیر۔ یہ قصور ہے، اس کی سزا مل رہی ہے۔ کیوں اجازت نہیں لی؟ اور اجازت دینی بھی نہیں تھی انہوں نے۔ یہ ساری دنیا کے نقشے اسی طرح بنے ہیں اور آپ بے اختیار ہیں۔ افریقہ میں کیا ہوا ہے؟ یہ جو مختلف لڑائیاں ہو رہی ہیں، مثلا لائبیریا میں اور سیرا لیون کے ساتھ اس کے ملک کا بارڈرز میں، اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، روانڈا وغیرہ، اس کے متعلق یہ عام لوگوں کو یہ شاید وہم ہے کہ اسی طرح بنے بنائے افریقن ملک تھے جو انہوں نے ورثے میں پائے اور یہاں کالونائزیشن شروع ہوئی۔ غلط ہے۔ ان افریقن ممالک کے نقشے بالکل مختلف تھے۔ یہ قومی اور قبیلائی طریق پر اکٹھے تھے اور سرحدیں ان کی زبانوں اور قبائل نے بنا رکھی تھیں۔ جب انگریز وہاں گئے ہیں، صرف انگریز نہیں گئے بلکہ بیلجین بھی وہاں گیا ہے، فرینچ بھی گیا ہے، اور پورچوگیز بھی وہاں گئے ہیں، جرمن بھی گئے ہیں ایسٹ افریقہ وغیرہ کی طرف۔ ان سب لوگوں نے مل کے ایک کنونشن بلائی جو بیلجیم میں بلائی گئی تھی۔ اس کنونشن میں یہ فیصلہ ہوا کہ افریقہ کے ساتھ کیا کیا جائے، اور بعض لوگ جو آپس میں ہماری یورپین قومیں آپس کی جیلسی، رقابت کی وجہ سے کہیں ایسے قدم نہ اٹھائیں جس سے نقصان پہنچے۔ اس کنونشن میں فیصلے ہوئے۔ ان فیصلوں میں یہ بھی تھا کہ ایسی تقسیم ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں قبائل اور قومیں اکٹھی نہ رہیں اور نیا جغرافیہ بنے جس کے نتیجے میں کچھ یہاں ادھر رہ جائیں، کچھ ادھر رہ جائیں، اور اسی پر پھر عمل درآمد ہوا ہے۔ پہلے بھی یہی کر رہے تھے، مگر اس کنونشن میں یہ بات کھل گئی تھی کہ یہ پالیسی معقول ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اس معاملے میں۔ چنانچہ سارے افریقہ کو کاٹ کے، جس طرح وہ بناتے ہیں نا ہمارے سندھ میں، کیا کہتے ہیں وہ، ٹاکیاں لگا لگا کے چیز بناتے ہیں، پیچ ورک میں، وہ نہیں، اس کا نام کیا، وہ عام مجھے یاد تھا، ذہن سے سو اتر گیا۔ خیر، رلی وہ رلی بناتے ہیں، مرلار الو کی چیزیں، تو یہ انہوں نے رلیاں بنائی ہیں بعد میں، ابھی بھی رلیاں ہی بنا رہے ہیں۔ پاکستان جب ہوا تو کس نے کاٹا تھا؟ بھول گئے ہیں آپ؟ انہوں نے کاٹا ہے، انہوں نے نقشہ یوں تراش کے دیا کہ کشمیر اس طرح ہندوستان کے پاس چلا جائے، آپس میں اختلاف شروع رہیں، جھگڑے چلتے رہیں، دونوں حکومتیں مغربی طاقتوں سے ہتھیار لیں، پیسے دیں ان کو، اپنی فوجی طاقتیں بنائیں، جس کا تمام تر انحصار مغربی طاقتوں سے مال خریدنے پر ہو۔
اور ان کی اقتصادیات تباہ ہو جائیں، سارا جو بھی روپیہ ہے وہ ایک دوسرے کی دشمنی کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بچنے کی خاطر احتیاطاً خرچ ہو رہا ہو، اور جب لڑیں ہم ان کو زبردستی الگ بھی کر دیں کہ تمہیں لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، صرف لڑنے کے لیے دانت دکھانے کے لیے کہا تھا، اور دانت بھی ایسے تمہارے مضبوط کیے ہیں ہم نے خود کہ اگر لڑو تو نقصان بھی پہنچا سکتے ہو، لیکن خبردار جو یہ دانت استعمال کیے تھوڑا سا کاٹو پھر الگ ہو جاؤ. اور ساری جسم کی طاقت، ساری اقتصادی حالت جسم کے اندرونی دانتوں کو پالنے میں لگ گئی ہے یا پنجوں کو پالنے میں لگی ہوئی ہے. پیچھے رہا کیا؟ پیچھے کراچی کے غریب گلیوں میں رلتے پھرتے عوام ہی ہے نا، سندھ کے بھوکے، پنجاب کے بھوکے، صوبہ سرحد میں نسبتاً کم بھوکے مگر وہاں بھی بھوکے ہیں بیچارے. تو یہ بھوکے رہ گئے ہیں اس کانٹ چھانٹ کے نتیجے میں، اور باوجود اس کے کہ کئی دفعہ ان کی لیڈرشپ کو میں نے علیحدہ علیحدہ ملتے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم نے خام خواہ نعرہ بازی کر کے اس چیز کو ایسی اہمیت دے دی ہے ایک دوسرے کی دشمنی کو کہ تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ تم عوام کا خون پی رہے ہو اور اسی پر تمہاری لیڈریاں چل رہی ہیں. عوام کو جب مشتعل کرتے ہو ایسی باتوں پر تو ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی بھوکے ہیں یا کچھ ہیں. دشمنی جب غلبہ پا رہے کسی انسان پر تو اپنی عاقبت کو بھول جاتا ہے، اپنے قریبی مفادات کو بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو بھی بس ہو، جس طرح بھی چلے، ہم نے اپنی قومی غیرت کا ثبوت دینا ہے. عوام بیچارے قربانی کے بکرے بنے ہوئے، یہاں بھی وہاں بھی، ہندوستان میں بھی یہی حال ہے. وہاں جب میں گیا تھا تو آفتاب صاحب بھی بعض موقعوں پر میرے ساتھ تھے، جب ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے دانشوروں سے. ان کو میں نے یہ وہاں دلی کی گلیوں کے عوام دکھائے. جب میں آگرہ گیا تھا اس وقت بھی رستے میں جو میں نے حال دیکھا، ان کو میں نے تم ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کشمیر تم نے لگائی ہوئی ہے. اتنی عقل نہیں ہے کہ سارے عوام جو تمہارے بھوکے مر رہے ہیں ان کی بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تو مسلمان بھوکے اور ہندو بھوکے اور سکھ بھوکے میں کوئی فرق نہیں دیکھا، کوئی تفریق نہیں دیکھی. انسانیت بھوکی ہے، وہ ترس رہی ہے. اور تمہارا 60% سے زائد بجٹ کشمیر کے نام پر اشتعال انگیزی اور عوام کو اٹھانے میں اور پاکستان کے خلاف کرنے میں خرچ ہو رہا ہے، اور وہی حال پاکستان کا ہے. دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے. اور حاصل کیا کس کو ہو رہا ہے؟ حاصل ان قوموں کو جن کو کہتے ہیں دشمن ہے ہماری، اسلام کی دشمن ہے ہماری دشمن. اتنے بیوقوف لوگ جو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پہ کھیلتے ہیں، اور جو ان کو روکو تو رکے نہیں، اور جو روکے ان کو کہتے ہیں تم ان کے ایجنٹ ہو. بیوقوفی کا خیال ہے. قرآن کریم نے کہا تھا تمہیں ایک بھی رجل رشید نہیں رہا. وہی حال ہے ان کا. رشد تو ٹچ بھی نہیں کر رہی، اب پاس سے بھی نہیں گزری. بیانات بھی جھوٹے، فرضی باتیں، عوام کو جن باتوں پر اشتہار ہے وہ بھی جھوٹی باتیں ہیں. عقل سے کام نہیں لیتے کہ اگر یہ اپنی قوم بنائیں اور اس قسم کی ظالمانہ جدوجہد میں جو ایک دوسرے کے خلاف دفاعی تیاریوں میں یا حملے کی تیاریوں میں خرچ ہو رہی ہیں، اقتصادیات پر توجہ اب تک اگر یہ کریں اب کریں، اگر پہلے نہیں کی تو دیکھتے دیکھتے ملک طاقتور ہو جائے گا. اور طاقتور ہونا ضروری ہے. پھر ہتھیار خود بنائیں یا لیں. اگر اقتصادی حالت اچھی ہے تو پھر وہی زندگی ہے. اب دیکھ لو جاپان نے کیا کیا تھا، اقتصادی حالت اچھی کی ہے. چھوٹا سا ملک، انہوں نے اپنی اقتصادیات کی طرف توجہ کی ہے، مذہبی دشمنیوں میں نہیں پڑے، آپس میں اختلاف نہیں کیے، اور دیکھتے دیکھتے وہی طاقت تھی جو خود بخود فوجی طاقت بھی بن گئی. اگر اقتصادی طاقت ترقی کرے اس دور میں تو سائنس کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں، اور اقتصادی حالت اچھی ہو تو سائنس ضرور ترقی کرتی ہے. یہ لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے کا سہارا دیتے ہیں. جاپان اس کی مثال ہے. اقتصادی حالت نے ترقی کی تو جب انہوں نے فیصلہ کیا لڑائی کا تو آنن فانن وہ نو ہاؤ موجود تھا، کیونکہ اقتصادی حالت انڈسٹری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، بلند نہیں ہو سکتی. انڈسٹری جب مضبوط ہو تو اس کا رخ بدلنے والی بات ہے.
वही इल्म के जब चाहो किस तरह क्या चीज बना सकते हो, उसको इस धारे के बजाय इस धारे में चला दो, एक ही बात है। तो जापान को भी देख रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रही, कोरिया की तरक्की देख रहे हैं समझ नहीं आ रही, वहां कौन से मुल्ला हैं जिन्होंने उनको तरक्की दी है? मुल्ला का फुकदान है जिसने तरक्की दी है। इधर देख लो सिंगापुर कुछ से कुछ बन गया, और काटने छांटने वाले हैं, ये दुरुस्त है, इससे हरगिज इनकार नहीं। सबसे ज्यादा सियासी गलबा और उसमें फिर फसाद और चालाकी और डिप्लोमेसी जिसको दजल कहते हैं, वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो हमारा कसूर नहीं है। कुरान करीम ने लिखा हुआ था कि होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि ऐसा होगा, उसकी निशानदेही की थी और कहा था उनसे बचना, इन बातों से बचना, तो फिर तुम बच सकोगे। सूरह काफ की पहली 10 आयतें पढ़ना, आखिरी 10 आयतें पढ़ना। जब हम ये कहते हैं कि ये देखो ये है, कहते नहीं तुम दज्जाल हो, तुम ही दज्जाल हो, तुम ही काने, तुम ही जालिम, और अंग्रेज कहां से दज्जाल हो गया? अंग्रेज का मजहब और पादरी तो दज्जाल बजाल बिल्कुल नहीं, वो गधा ही नहीं अभी आया, वो गधा पैदा नहीं हुआ। मैंने तजवीज की थी पीछे जर्मनी में शायद या किसी जगह, हाँ जर्मनी में, हॉलैंड में, मैंने कहा था कि जिस तरह ऑब्जर्वेटरीज बन रही हैं तमाम दुनिया की छानबीन करने के लिए, कायनात के किनारों पर नजर है इनकी, इनको मुसलमान मौलवियों को अब दज्जाल के गधा की ऑब्जर्वेटरी बनानी चाहिए कि वो कहाँ वो गधी है जो इतनी मोटी हो रही है कि उससे इम्कान है कि वो गधा पैदा होगा। दज्जाल की तो बाद में बारी आनी है, पहले गधे को निशानदेही कर लो, गधा मार दो तो दज्जाल भी क्या करेगा बेचारा के। तो मैं दज्जाल के कत्ल का तो बात का किस्सा, मैं कहता हूँ वो गधा तो पहले पता करो कहाँ है। जिन जालिमों ने कौम को इन बेवकूफियों में मुब्तला कर दिया हो, उन्होंने क्या करना है मुकाबला? आप जो कह रहे हैं काट छांट तो ठीक है, लेकिन ताकत की निशानी है, ताकत का जवाब ताकत है। ताकत हासिल करें और बेवजह अपनी ताकतों को ज़ाया न करें, आपस में न लड़ें, हमसायों से खुशगवार ताल्लुकात बनाएं हर कीमत पर, और उनको भी अक्ल दें। आपस में ये मशवरे हों बसीग़राज़ पहले, फिर अवामुन्नास में प्रोपेगेंडा चले। 4-5 साल की इस्लाही कार्रवाई से फायदा होगा, फिर आज़ाद होंगे आप। अभी आज़ाद नहीं हुए, फिर आप अपने इक़्तिसादियात को अपनी मर्जी से ढालेंगे, फिर कुछ देर के बाद ये जिस तरह जापान से डरे हैं आपसे भी डरने लगेंगे और आपका अदब भी शुरू कर देंगे। क्यों जी अशरफ साहब, आपको मैंने कल सैर पे जाते हुए देखा था, हाँ कल ही की बात है, लेकिन बड़े बुरे हाल में चल रहे थे, ना सर पे टोपी ना कोई लिबास है। अच्छा, टोपी का बोझ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही थी। पहले बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत ऊंची टोपी होती है, वो सजा के चला करते थे, बड़े वो दाब से, और कपड़े भी बड़े अच्छे चुस्त पहने होते थे। कल तो बिस्तर से निकले और बाहर आ गए। चलो जी फरमाइए।